السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پورا طریقہ خواتین کے تراویح پڑھنے کا آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کے مائنڈ میں تراویح کو لے کر بڑی کنفیوژن ہے۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی ہیں جو آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیے ہیں، تو آج پورا مسئلہ آپ کے سامنے تراویح کے بارے میں کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، مرد حضرات تو مسجد میں جا کے تراویح پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے گئے، نیت باندھی، بات ختم ہو گئی۔ خواتین کو عام طور پر تراویح گھر پر پڑھنی ہوتی ہے، تو کیسے پڑھیں، کیسے نیت کریں، دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور اکٹھی نیت باندھیں، سنت کہیں یا صرف تراویح کہیں یا نفل کہیں، کیا کہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، چھوٹ گئیں تو کیا کریں، اور 4 رکعت 8 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو گیا تو کیا کریں، ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی، 11-12 بجے فرصت ملی، تو یہ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے تراویح کے بارے میں۔ انشاءاللہ وہ سارے سوالات، سارے ڈاؤٹس آپ لوگوں کے کلیئر ہونے والے ہیں۔ اسی لیے یہ جو کلپ ہے یہ خواتین کے لیے بڑی اسپیشل ہے۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور کلپ کو دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی، اسی لیے دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ کلپ تھوڑی سی بڑی ہو جائے، اس لیے ڈونٹ مائنڈ، اور یہ مت سوچیے گا بور ہو گئیں، بلکہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اور جو سنت ہوتی ہیں، نفل نمازیں ہوتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کو پڑھو، آپ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے، یا سستی کی وجہ سے، یا من نہیں ہو رہا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، پڑھو۔ ہاں، کوئی اگر عذر ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائے، وہ الگ چیز ہے، چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو تراویح 20 رکعت رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، یہ مردوں کے اوپر بھی سنت مؤکدہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے۔ اب آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو سب سے پہلا جو کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ نیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ چلو تراویح ہم پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو نیت کیسے کریں؟ تو دیکھیے، بالکل سمپل طریقہ ہے نیت کا۔ نیت کہتے کس کو ہیں آپ یہ سمجھ لیں۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے وضو کیا، آپ نے یہ نیت کر لی، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اب تراویح پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، چلو اب تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جو آپ نے نیت کر لی، یہ جو دل میں آپ نے سوچا، تو بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اب زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں حاصل ہوتا ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہیں۔ تو آپ زبان سے کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو، نیت کرتا ہوں میں 20 رکعت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تراویح کہہ لیا آپ نے، بس کافی ہے۔ اب اس میں سنت یا سنت مؤکدہ یا نفل یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کھڑی ہوئیں، نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نیت کر لو، اور زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں حاصل ہوتا ہے ان کے لیے ہے کہ وہ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ دل کا ارادہ کافی ہے۔ آپ نے دل میں نیت کی، ہو گئی بس آپ کی نیت۔ اچھا، 2 رکعت کر کے نیت باندھی جائے گی یا اکٹھی 20 رکعت؟ تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ آپ اکٹھی باندھ لو 20 رکعت تراویح کی نیت، تو اس میں کیا ہے، پھر آپ بس کھڑی ہو جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتی چلی جاؤ۔ اور اگر آپ 2 رکعت کر کے نیت باندھتی ہو، پہلے 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی جب آپ 2 رکعت کر کے نیت باندھو گی تو زبان سے کہنا چاہو گی تو وہ بھی کہہ سکتی ہو آپ، اور اکٹھی باندھ لو گی تو بس ایک بار آپ کو زبان سے کہنا پڑے گا اور آپ پڑھتی چلی جاؤ گی۔ دل کی نیت کافی ہوتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسی لیے نیت کے چکر میں ہماری بہنیں بڑی پریشان رہتی ہیں، ارے یہ سنت بولیں یا تراویح بولیں، تو کچھ نہیں، بس آپ اتنا بول لو، اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر لو، بس دل کی نیت کافی ہوتی ہے۔ کہنا ہے تو کہہ لو، نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ آپ نے نیت باندھ لی، 2 رکعت کر کے آپ کو 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر 4 رکعت پڑھ لیں تو؟ نہیں، 4 رکعت نہیں، 2 رکعت کر کے پڑھو، کیونکہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں، اور صحابہ سے، محدثین سے اسی طرح سے طریقہ ثابت ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، اسی لیے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت آپ نے پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت کے بعد 1-2 منٹ بیٹھ لو،
ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا وقفہ لے لو، پھر اس کے بعد 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھی آپ نے، 8 رکعت ہو گئیں، پھر تھوڑا سا وقفہ لے لو، پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھی، 12 ہو گئیں، 12 کے بعد پھر تھوڑی سی دیر ریسٹ کر لو، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ 20 رکعت تراویح پڑھو گی۔ تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورتیں کسی کو یاد نہ ہوں، کوئی بہن ایسی ہے جس کو کوئی صورتیں یاد نہ ہو، یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو صورتیں یاد ہی نہیں ہے کچھ، تو ایک صورت اگر یاد ہے تو اسی ایک صورت کو بار بار آپ ہر رکعت پہ ریپیٹ کرو۔ کسی کو اگر 2 صورتیں یاد ہیں تو ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، اس طرح سے آپ ریپیٹ کرتے چلے جاؤ۔ کسی کو اگر 4 صورتیں یاد ہیں تو انہی 4 صورتوں کو ریپیٹ کرو، ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری، چوتھی میں چوتھی۔ تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی صورتوں کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے چلے جاؤ ہر رکعت میں۔ اچھا، اگر کسی کو کچھ یاد نہیں ہے تو بھیا یاد کرو، ایک صورت یاد کر لو، ایک دن میں ایک صورت یاد ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو ایک صورت یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرے۔ کم از کم ہر مسلمان کو 10 صورتیں یاد ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ میں نے ہندی میں بھی 10 صورتیں یاد کرائی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہیں AM قاسمی صورتیں، ہندی میں صورتیں، تو وہ صورتوں والی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کو دیکھ کے آپ صورتیں یاد کر سکتی ہیں۔ 10 صورتیں تو کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ تو اگر صورت ایک بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو یاد کرنا پڑے گی، اور اگر آپ یاد نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوگے، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا، اتنا علم دین کا حاصل کرنا جس سے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکیں، یہ فرض ہے، اور جو فرض کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تراویح میں مان لیجئے آپ تراویح پڑھ رہی تھیں اور تراویح پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ 6 رکعت کے بعد یا 8 رکعت کے بعد آپ کا بچہ جاگ گیا، یا کوئی کھانا آپ نے پکنے رکھا ہوا تھا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑ گیا، تو کیا ایسے جا سکتے ہیں؟ 5-10 منٹ آپ کو لگ گئے، مان لیجئے آپ 8 رکعت پڑھی، آپ نے 8 رکعت کے بعد آپ کو جانا پڑ گیا کسی کام کے لیے، اور اس میں آپ کو ٹائم زیادہ لگ گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تراویح میں؟ بالکل فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ایسے جا سکتی ہو، بچے کو چپ کر سکتی ہو، کھانا ہینڈل کر سکتی ہو، یا کوئی اور پرابلم بھی آ جاتی ہے گھر کے کاموں، کوئی کام سامنے آ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ لگ سکتی ہو، پھر آؤ 8 سے آگے اس کو پڑھنا شروع کر دو، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے تراویح پڑھنے کا پورا طریقہ خواتین کا۔ اب آئیے کچھ سوالات ہیں تراویح سے متعلق جو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے پوچھے ہیں، وہ میں لے لیتا ہوں۔ ایک میک اپ آرٹسٹ، انہوں نے ایک سوال کیا تھا تراویح کے بارے میں کہ تراویح کیسے پڑھیں اور تراویح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، تراویح جو ہے ایک نماز ہے، تراویح نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ 20 رکعت رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں، 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہیں، اس کو تراویح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں میں نے ابھی طریقہ پورا بتا دیا۔ رسالت شاہین نے پوچھا ہے کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے، کھڑے ہونے میں آپ کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، پیر میں پرابلم ہے، تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے، بیٹھ کر تراویح آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھو گی، ثواب کم نہیں ہوگا، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ایسے ہی سستی کی وجہ سے یا تھوڑا بہت درد ہو رہا تھا ہلکا پھلکا، تو اس میں آپ بیٹھ کے تراویح پڑھ رہی ہو تو پھر ثواب آدھا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر واقعی کوئی پرابلم ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب کم نہیں ہوگا۔ یہ ثواب کم تب ہوگا جب کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو، اور اگر کوئی پرابلم ہے تو شریعت نے خود کہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، لیکن چھوڑو مت، ٹھیک ہے۔ ماہرہ نے پوچھا ہے 4 رکعت سے نہیں پڑھ سکتے کیا؟ جی 4 رکعت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کر کے تراویحیں پڑھائیں، اور اس کے بعد صحابہ نے بھی 2 رکعت کر کے تراویحیں پڑھی، اسی لیے 2 رکعت کر کے ہی تراویح پڑھنا چاہیے۔ حمزہ خان نے پوچھا کہ اگر صورتیں یاد نہ ہوں تو بھائی صورتیں اگر یاد نہیں ہیں تو صورتیں یاد کرو، اور اگر ایک صورت یاد ہے تو 2 صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرو۔ ہر مسلمان کو کم از کم 10 صورتیں یاد ہونا چاہیے تاکہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے۔ صورتیں زیادہ یاد ہوں گی تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور اگر آپ کو قرآن میں جگہ جگہ سے آیتیں یاد ہیں تو نو پرابلم، بڑی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں آپ، چھوٹی 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، تو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسما گریٹ راؤ، انہوں نے پوچھا ہے تراویح کے بارے میں، میرے ایک سوال کا جواب دیں۔
20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنے کے بعد 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد اگر ہم اٹھیں، پانی پئیں یا کچھ ایک دو بات کر لیں تو پوری 20 رکعت کی نیت ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔ 20 رکعت کی نیت کیوں ٹوٹے گی؟ جتنی آپ نے پڑھ لی اتنی مانی جائیں گی۔ مان لیجیے آپ نے 6 پڑھ لی تو 6 ہو گئیں آپ کی۔ اب آپ نے کام کر لیا، 1 آدھ گھنٹے بعد پھر آئی آپ نے 6 پھر پڑھ لی تو آپ کی 12 ہو گئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک آپ 20 کمپلیٹ کر لو، وہ 20 رکعت تراویح کی مانی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فولن جہاں خاتون نے پوچھا تراویح کے بارے میں کہ یہ تو پتہ ہے کہ تراویح پڑھنا چاہیے خواتین کو، لیکن ایک ڈاؤٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن پاک کے پارے پڑھے جاتے ہیں، لیکن جس کو قرآن پاک کے پارے منہ زبانی یاد نہ ہو وہ کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، اگر کوئی حافظہ ہے تو اس کو پورا قرآن مجید پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو منہ زبانی یاد ہے تو بہتر ہے۔ دیکھو، پورے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کے اندر ایک قرآن مجید کو پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تو اگر کسی کو منہ زبانی قرآن یاد ہے، کوئی حافظ ہے، حافظہ ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو منہ زبانی یاد نہیں ہے، کوئی حافظہ نہیں ہے، تو پھر تراویح تو بہرحال پڑھی جائیں گی نا، ٹھیک ہے، تراویح ہو جائیں گی۔ اچھا، بیوٹی سیلون نے پوچھا کہ بھائی ایک ڈاؤٹ ہے، اگر کوئی صوفے یا بیڈ پر بیٹھا ہو اور ہم نیچے تراویح پڑھ رہے ہوں تو کیا نماز ہوگی تراویح کی؟ جی، تراویح کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شبنم سید نے پوچھا کہ پلیز ٹیل می تراویح میں 20 رکعت میں کون سی نماز پڑھنا ہے، سنت، فرض یا نفل؟ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف تراویح بولنا ہے آپ کو۔ تراویح جو ہے یہ ایک سنت نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ، نہیں، بس تراویح کہہ لینے سے آپ کی نیت کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ تراویح سے ریلیٹڈ یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے اور تراویح کا پورا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ مجھے امید ہے کہ اب شاید کوئی ڈاؤٹ ہوگا تراویح کے بارے میں، آپ کے مائنڈ میں شاید ہی کوئی ڈاؤٹ بچا ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سوالات کو کور کیا جائے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔